والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ درود مبارکہ اس نیت سے پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس درود مبارکہ کے صدقے سے ہم کو جو کچھ سنیں اس کا پورا پورا اثر ہمارے دل اور دماغ پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو زندگی بھر یاد رکھ کے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور درود شریف کے تعلق سے درود شریف کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے جس طریقے سے نماز ہم پڑھتے ہیں، آپ نے اتنے دن تک نماز کا معاملہ سنا کیسے پڑھنا چاہیے، اس میں اصل کیا ہے، نماز میں اصل کیا ہے، اصل دل کی حاضری، خشوع اور خضوع ہے نا. خشوع اور خضوع کو دل کی حاضری کہتے ہیں، دل کی حاضری کا مطلب خشوع اور خضوع ہے نا. تو جس طریقے سے نماز میں دل کی حاضری، خشوع اور خضوع ضروری ہے، اسی طریقے سے درود مبارکہ میں بھی دل اور ذہن کی حاضری اور توجہ الی الرسول ضروری ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہونا چاہیے. کیسی توجہ ہونا چاہیے درود مبارکہ پڑھنے کے ٹائم؟ اللہم، اے میرے اللہ، صلی علی، رحمت نازل فرما، اللہ یعنی پر ہے نا، صلی یعنی رحمت نازل فرما، اللہ یعنی پر، کس پر؟ صلی علی محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور ان کی آل پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. تو جب ہم ایسا درود پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو سرکار علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں کہ تم پر بھی رحمت نازل ہو، تم پر بھی سلامتی ہو. جب ہم اس طریقے کی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کے ساتھ جب ہم کو اس کا جواب دیں گے تو اس کا اثر فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار کی دعا مل رہی ہے. اس لیے توجہ کے ساتھ کریں گے تو اس کا جو ہم سن رہے ہیں نا، اس کا فائدہ بھی سرکار ایٹ اے ٹائم ابھی دعا کر رہے ہیں تو ہم کو جو کچھ کر رہے ہیں، جس وجہ سے درود پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ تو پورا پورا ملے گا نہیں. تو کوشش کریں، ایسی نیت کریں. ہم نے جمعہ کے آداب سماعت کیے تھے، کتنے تھے؟ 10 ہے نا. 10 آداب. پہلا ادب کیا تھا؟ جمعہ کا عزم کرنا، اس کا ارادہ، انتظار اور اس کی پوری پوری فضیلت حاصل کرنے کی نیت ہے نا. اور اس کا استقبال کب سے کرنا ہے؟ استقبال اس کے آنے سے پہلے، یعنی جمعرات کی عصر سے ہی اس کے استقبال کی اور آمد کا انتظار اور تیاری شروع کرنا. دوسرا ادب کیا تھا؟ طلوع فجر کے بعد غسل کرنا، ٹھیک ہے. تیسرا ادب کیا تھا؟ زینت اختیار کرنا. غسل بدن کے لیے ہے، کپڑوں کے لیے نہیں ہے نا. اور زینت اختیار کرنا، بدن کے اوپر جو کپڑے وغیرہ پہنے جاتے ہیں وہ زینت. لائن ٹو لائن یاد رکھنا ہے تو ایسے ہی یاد کریں، ٹھیک ہے نا. پھر چوتھا، جاؤ مسجد کی طرف جلدی جانا. غسل کر لیا، پھر کپڑے پہن لیے، زینت اختیار کی، پھر اس کے بعد جلدی نکلے. پھر اس کے بعد میں پانچواں ہے، مسجد میں پہنچ گئے تو پھر داخل ہونے کا طریقہ ہے نا. اور چھٹا ہے کسی کے آگے سے نہ گزرنا ہے نا. پھر ساتواں ہے پہلی صف کی قط کی طلب کرنا، یعنی داخل ہونے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور پہلی صف حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر چھٹی چیز یا 8ویں چیز آداب جمعہ میں سے ہے کہ امام جب ممبر کی طرف نکل پڑے تو اس کے بعد پھر کوئی بات چیت، اشارے وغیرہ، یعنی اشارہ نہیں بول رہا ہوں، معاف کرنا، بات چیت نہ کرنا، کوئی بات چیت نہ کرنا اور لفظوں کو زبان سے نہ نکالنا. 9واں ادب ہے کہ جس طریقے سے امامت کے لیے کوئی بھی 5 وقت کی نماز کے لیے امام اچھا سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس طریقے سے جمعہ کے بھی آداب میں سے امام کا معاملہ ایسا ہی، بہترین سے بہترین شخص کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی کوشش کریں. پھر 10واں ادب یہ تھا کہ
جمعہ جب ہو جائے تو عصر کی نماز تک یا مغرب کی نماز تک جمعہ کو پورا کرنے کی اور عبادت میں لگے رہنے کی کوشش کریں. یہ پورے جمعہ کے دن کے 10 آداب ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ان آداب کے علاوہ کچھ سنتیں اور ادب سماعت کیے. انشاءاللہ اس کو اور کنٹینیو کرنا. جو پچھلی چیزیں سنی اس میں سے جو احادیث ہیں وہ سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن نماز سے پہلے حلقے بنانے سے منع فرمایا. یعنی حلقے بنا کر بیٹھ کر باتیں کرنا یا بھلے سے کیسی بھی باتیں ہوں اس کو منع کیا گیا, بلکہ اس وقت کو جو ہے خاص طور سے جمعہ کے پہلے ذکر وغیرہ کرنے میں لگا ہے, نہ کہ کچھ اور. فجر کے بعد تھوڑا ذکر وغیرہ یہ ہو سکتا ہے, سیکھنا سکھانا ہو سکتا ہے, لیکن جمعہ سے جسٹ پہلے یہ سب نہ کرے. جب نماز ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. سے مراد بھی یہی ہے کہ جیسے جمعہ سے پہلے آپ جمعہ کے انتظار میں ذکر میں مشغول تھے, جمعہ کے بعد عصر اور مغرب تک بھی مشغول. عصر تک اگر کوئی مشغول رہا تو اس کو کیا کا ثواب ہے؟ ایک حج کا ثواب. اور عصر تک رہا تو عمرہ کا ثواب. یعنی عصر تک رہا تو حج کا اور مغرب تک رہا تو عمرہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے, اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. تو یہ فضل ثابت کرنے کے لیے ہے کہ فضل سے مراد جو ہے وہ ذکر اور عبادتیں اور علم ہے. اور جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو ایک ادب یہ ہے کہ کسی کو اٹھا کر نہ بیٹھیں, یا کوئی اٹھ کر گیا ہے تو اس کی جگہ پر نہ بیٹھیں. کسی کو اٹھا کر بھی نہیں بیٹھیں, اور کوئی اگر اٹھ کے چلا گیا ہے تو ہم جلدی سے ارے یہ چلا گیا تو لاؤ اس ادھر بیٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے, اگر کوئی کسی وجہ سے اٹھ کر چلا گیا تو وہ جگہ بھی فٹک سے لوگ پر کر دیتے ہیں نا. لیکن یہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر وہ اٹھ کر گیا ہے تو واپس آئے گا تو اس کو اس کی جگہ ملنی چاہیے. تو ہم کو چاہیے ایسا نہیں, اور یہاں ایسا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ہمیشہ سوچتے ہیں اب تو جگہ گئی ہوگی نا تو اور کہیں بیٹھنا پڑے, ایسا ہم سمجھتے ہیں. لیکن ایسا ہے نہیں, بلکہ ہم اگر اٹھ کے جائیں تو ہمارا ہی حق اس پر رہتا ہے کہ ہم اس کو وہاں پہنچیں. لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے, کسی کو اٹھا کر نہ بیٹھے, اور کوئی اٹھ کر چلا جائے تب بھی نہ بیٹھے. اور اس کے بعد پورے جمعہ میں جو بہترین سعادت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ جمعہ کے ادب اور سنت میں سے ہے کہ جمعہ کا پورا دن جو ہوتا ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں ثواب یعنی دعا قبول ہوتی ہے, تو اس گھڑی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور آج اس کے تعلق سے انشاءاللہ سنیں گے یہ گھڑی کب ہے, کیسے معلوم پڑے گا. تو احادیث میں واقعات میں اس کے تعلق سے کیا آتا ہے انشاءاللہ سماعت کریں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھتا تو وہاں نہ بیٹھتے حتیٰ کہ وہاں لوٹ آتا. یہاں کہا گیا ہے کہ ایک قصہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ کے باہر کھلی جگہ میں بیٹھتا تھا, تو انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اس نے اپنی قصہ گوئی سے مجھے تکلیف دی ہے, مجھے تسبیح سے روک دیا ہے. چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اتنا مارا کہ آپ کی لاٹھی اس کے پیٹ پر ٹوٹ گئی. پھر آپ نے اسے اٹھا کر پھینکوا دیا. یعنی اتنا مارا اس کو. قصہ گو, جو قصہ گو مولانا لوگ ہوتے ہیں بیان کرنے والے, تو ان سے اتنی زیادہ نفرت کی جاتی ہے. اور بہترین ساتھ کی اچھا طریقے سے نگرانی کرے اور طاق میں رہے کہ وہ گھڑی اس کو مل جائے. جیسے ہم کو کوئی چیز پتہ ہوتی ہے کہ آج یہ چیز ملنے والی ہے, اب اس کو اس کی مثال کیسے ہونی چاہیے. یعنی آپ آج کو اگر آپ کو پتہ ہے کہ آج گھر گھر میں راشن بٹنے والا پہنچ کر, یہ والا نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, باڑھ میں جو بانٹتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ریلیف والا نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ہے نا. گورنمنٹ کو احسان نہیں کری, ہمارے پیسہ ہم کو واپس دے ہے نا, تو وہ والا ریلیف والا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم کیسے انتظار رہیں گے دن بھر. اب میرے ذہن میں یہی ایک چھوٹی موٹی مثال آ گئی تو میں نے بول دیا, اس سے اور بھی کچھ ہو سکتا تھا. تو ہم انتظار کریں گے کہ جیسے ابھی چھوڑو اچھی والی مثال آ گئی الحمدللہ ہے نا. جیسے ہم نے سب نے سوچا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ
बरेली शरीफ का काफिला जाए। हमको कब से इंतजार है, हम इंतजार कर रहे हैं ना उस साथ की, आप सब मुस्कुराए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से हमको उसका इंतजार रहता है। तो जब जुमा होता है तो जुमा के दिन भी उस घड़ी का हमको इंतजार रहना चाहिए कि वो घड़ी मुझको मिल जाए। तो इसकी निगरानी करे और उसकी ताक में रहे। ताक में रहे का मतलब होता है जैसे ही मिले तो उसको हासिल करने की कोशिश करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जुमा के दिन एक ऐसी साथ है कि जिस शख्स को हासिल हो जाए और वो उसमें अल्लाह ताला से कुछ सवाल करे तो अल्लाह ताला उसे अता फरमाए। दूसरी रिवायत में है कि वो किसी बंदे को कि वो साथ किसी बंदे के मुआफिक हो जाए और वो उसमें नमाज पढ़े। नमाज पढ़े से मुराद यानी मांगे या नमाज पढ़े। इसमें इख्तिलाफ है कि वो कौन सी साथ है। कहा गया कि तुलुए आफताब के वक्त है, कुछ ने कहा कि तुलुए आफताब के वक्त वो साथ है, यानी फजर की नमाज के बाद। वो सुन्नत आपको पता है, तहज्जुद की नमाज से लेकर और इशराक और चाश्त की नमाज तक मस्जिद ही में रहना, ये हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तहज्जुद पढ़कर हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में हाजिर होते थे फजर के लिए, फिर अजान होती थी, फिर उसके बाद में नमाज होती थी, फिर उसके बाद भी हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसल्ले ही पर रहते थे, तस्बीह और तहलील में लगे रहते थे। उसके बाद में तुलुए आफताब होता था। उसके बाद वो जो तुलुए आफताब के बाद का वक्त होता है जिसमें नमाज नहीं होती, वो गुजर जाता था। फिर इशराक पढ़ते थे, फिर चाश्त पढ़ते थे, फिर अपने अपने घरों को लौटते। तो जो तुलुए आफताब के बाद से जो वक्त शुरू होता है, कुछ ने कहा है कि वो जो जुमा की जो अच्छी बेहतरीन घड़ी हो वही घड़ी तुलुए आफताब के बाद, यानी फिर तुलुए आफताब से लेकर जुमा के दरमियान, ये कभी भी हो सकती है ये साथ। और ये भी कहा गया है कि जवाल के वक्त है, फिर जैसे ही सूरज जवाल पजीर हो फिर उसके बाद कोई भी नमाज पढ़ सकते हैं ना। गुरूज पर आता है, फिर जब सर पर आ गया, सर पे से थोड़ा सा ढला कि जवाल का वक्त खत्म, फिर उसके बाद यानी जवाल का वक्त शुरू, माफ करना, यानी ये तो ये काय का वक्त था, जलाल का वक्त था, और ये जवाल का वक्त है ना। जवाल का वक्त जब शुरू हुआ तो फिर नमाज पढ़ सकते हैं। तो बस इसी वक्त के अंदर वो साथ है। कुछ ने ऐसा भी कहा है। एक कॉल ये है कि अजान के साथ है, एक कॉल ये भी आता है कि ऐसा नहीं, बल्कि अजान के वक्त जैसे ही जुमा की अजान दी जाती है तो वो साथ होती है। 3 कॉल मिले। बाज ने कहा कि जब इमाम मिंबर पर चला जाए तब ये साथ शुरू होती है। ये अलग अलग बुजुर्गान दीन ने, अइम्मा ने अलग अलग कॉल कहे हैं। और खुतबा शुरू कर दे तब ये साथ शुरू होती है। कहा गया है कि जब वो नमाज के लिए खड़ा हो जाए, ये भी कुछ लोगों ने कहा है, लाइन टू लाइन है, नमाज के लिए जब खड़ा हो जाए तब भी हो सकता है। बाज ने कहा कि असर का आखिरी जो मुस्तहब वक्त है उस वक्त में ये साथ। अब पता चला कि शुरू फजर से लेके और असर का ये जो मगरिब का वक्त, मगरिब से पहले का जो असर का वक्त खत्म होता है तब तक है। पता चला अब इसमें से ढूंढना ही है। कुछ ने कुछ को कहा, किसी ने कुछ को कहा। अब ऐसा क्यों होता है? अब अगर इसको देखा जाए तो बज़ाहिर लगता है कि इख्तिलाफ है ना। किसी अल्लाह वाले ने कहा ऐसा है, किसी अल्लाह वाले ने कहा ऐसा है, किसी अल्लाह वाले ने कहा ऐसा है। वो क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि जिसको जो साथ में वो घड़ी मिली वो उस पर जम गया। अल्लाह हमको समझ में नहीं आता। हम अगर पूरा जुमा भर, वो तो छोड़ो फजर के बाद से तो छोड़ो, एक दिन पहले जब जुमा मगरिब से शुरू होता है ना, जुमेरात की रात से, तो उस मगरिब से लेके दूसरी मगरिब तक अगर हम जमे रहें तब भी पूरा दिन गुजरने के बाद हमको नहीं मालूम रहता है कि उसमें से कौन सी साथ थी। लेकिन अल्लाह वाले जब वो साथ हासिल कर लेते तो उनको पता चलता था कि यही जो गुजरी ये साथ थी। तो जिसने जिस दिन जो साथ समझी तो उसको, या जिसको हमेशा उसी वक्त में वो साथ हासिल हुई, तो उसने कहा कि ये साथ यही ऐसा समझना। और जो कहा गया है कि असर का आखिरी जो वक्त है मुस्तहब, उस वक्त में है। किसी ने कहा कि सूरज गुरूब होने से जस्ट पहले, जुमा का सूरज गुरूब होने से जस्ट पहले। अब इसको अलग अलग कॉल तो सुन लिए, अब थोड़ा वाक़यात सुने। हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस वक्त का ख्याल रखा करती थी। ये आखिरी वाला वक्त था, यानी असर का जो ख़त्म वक्त मुस्तहब वक्त था, वो 20 मिनट नहीं, जो मगरिब से पहले 20 मिनट है तब से नहीं, वो मकरूह वक्त है। उसके पहले जो भी असर का मुस्तहब वक्त है तब तक
اس کا خیال رکھا کرتی تھی اور اپنی خادمہ کو حکم دیتی کہ وہ سورج کی طرف دیکھے اور اس کے جھکنے کی اطلاع کر دے. جب وہ جیسے ہی جھکا تو یعنی عصر کا وقت ٹھنڈا ہو گیا بالکل, سمجھ میں آیا تو, لیکن ابھی مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا, تو یہ بیچ کی جو ساعت ہے نا, اس میں وہ جمعہ کی ساعت آتی. تو اپنی خادمہ سے کہہ دیتی تھی کہ جیسے ہی سورج جھکے تو خبر کر دینا. خبر کر دینا مطلب پھر اس وقت میں یعنی محنت کرنا ہے, اس کو حاصل کرنا ہے. چنانچہ اس وقت وہ دعا اور استغفار میں لگ جاتی حتیٰ کہ سورج غروب ہو جاتا. سورج کے غروب ہونے تک جمعہ کے دن وہ اس میں لگی رہتی اور بتاتی کہ یہ وہ گھڑی ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ وقت وہی والا وقت ہے جس کی حدیث میں جو ہے فضیلت آئی, اور اسے اپنے ابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل بھی کرتی تھی کہ مجھے میرے ابا جان نے بتایا, یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا. اب اس سے زیادہ اوتھینٹک کیا ہوگا, ہے نا. بعض علماء نے فرمایا یہ لیلۃ القدر کی طرح پوشیدہ ہے. جیسے لیلۃ القدر ہوتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سی تاک راتوں میں, ایسے یہ بھی پوشیدہ ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کب. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے وہ وقت تھا, تو وہ اس کو وہی لے کر چلتی تھی, اور انہوں نے اسی کے بارے میں کہا کیونکہ سرکار نے ان کو بتایا, کہا نا کہ سرکار کی طرف منقول بھی کیا, تو حضور علیہ السلام نے بتایا تو ان کے لیے بتایا, لیکن باقی سب کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. اور پورے دن میں ہے تاکہ اس کی حفاظت کی طلب زیادہ ہو اور اس کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے. پورے جمعہ بھر میں ڈھونڈو. بعض نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر کی طرح جمعہ کی مختلف ساعتوں میں بدلتی رہتی ہے. جیسے تاک راتیں ہوتی ہیں نا, ایسے الگ الگ ساعتوں میں بدلتی بھی رہتی ہے, کہ جیسے کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہے, کبھی 23ویں ہے, کبھی 25ویں ہے, کبھی 27ویں ہے. آرے نام اسی پر کہ جس اللہ والے کے لیے جو ساعت میں تھا اس نے اس ساعت کو بتایا کہ اسی ساعت میں ہوتی ہے, تو ان کے لیے تھا اس لیے انہوں نے کہہ دیا, لیکن سب کے لیے ہے ایسا ضروری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ کس کے لیے وہ ساعت کب ہے اور کیوں کس کے لیے کون سی ساعت وہ ساعت ہوتی ہے, پتہ نہیں. یہ مفہوم زیادہ مناسب بھی ہے کہ بدلتی رہتی ہے, اور اس میں ایک راز ہے جس کا ذکر علم معاملہ کے مناسب نہیں. سبحان اللہ بولنے والی بات تھی, اگر دھیان سے سنتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ زیادہ مناسب بات ہے کہ یہ ساعت بدلتی رہتی ہے, کون سے وقت میں کوئی کہہ نہیں سکتا, اور یہ علم معاملہ سے باہر ہے, یہ علم مکاشفہ سے ہے, ورنہ میں بیان کرتا ہے نا. کہتے ہیں کہ اس کا ذکر علم معاملہ کے مناسب نہیں ہے, لیکن جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تصدیق ضروری ہے. یعنی سرکار نے کہہ دیا تو ہم کو ماننا ہے. آپ نے فرمایا بے شک تمہارے اس زمانے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشبودار جھونکے ہیں, سنو ان کو حاصل کرو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تمہارے اس زمانے کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشبودار جھونکے ہیں, سنو ان کو حاصل کرو, اور ہر جمعہ کا دن بھی انہی ایام میں سے ہے. یہ امام غزالی کہتے ہیں. اس لہٰذا بندے کو چاہیے کہ پورا دن دل کی حاضری کے ساتھ اس کے پیچھے پڑا رہے. یہاں لکھا ہے در پیر ہے, تو میں نے آپ کو اس کی تفسیر کے ساتھ کہا کہ اس کے پیچھے پڑے رہے, ذکر کو لازم پکڑے اور دنیا کے وسوسوں سے الگ تھلگ رہے. ہو سکتا ہے ان خوشبودار جھونکوں میں سے کوئی جھونکا اسے حاصل ہو جائے. اس طریقے سے ساتھ کو حاصل کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کریں گے بھی کیا, خالی سن رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے پریکٹیکلی؟ جمعہ کا دن آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. سب ضروری نہیں ہے کہ اس ساتھ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو مسجد ہی میں آنا پڑے. آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے, اب کچھ کام نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے. کیا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, صبح کا فجر کی نماز پڑھ کے آئے, ناشتہ پانی کیا, سو گئے مان لیجیے, اس کے بعد اٹھے, ناشتہ پانی کیا, ابھی تو جمعہ کو بہت ٹائم ہے, چلو کوئی دوست کو ڈھونڈتے ہیں, ہے نا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کام نہیں ہوتا تو زبردستی ڈھونڈتے ہیں کہ لاؤ کوئی تو ہونا چاہیے جس کو جا کے پکڑو, کہیں تو جا کے ٹائم پاس کرو. پھر ایک کے پاس گئے, وہ نہیں ملا, وہ اپنے کام میں لگا تھا, تو بولے میں تو فالتو ہوں, یہ تو کام کر رہا ہے, تو میرے کو کوئی فالتو ڈھونڈنا پڑے, تو کسی اور فالتو کو ڈھونڈتے ہیں جو فضول ہوتا ہے, تو اس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں اور اپنا وقت برباد کرتے ہیں. اللہ کے واسطے تھوڑا سا ذہن کا استعمال کریں. آج جمعہ ہے, میں کیوں کسی فضول شخص کو ڈھونڈوں, بلکہ خود بھی کام والا بن جاؤں.
है ना। चलो पूरा दिन नहीं तो 1 घंटा आज बैठ जाओ, अगर इसमें वो साथ हुई तो अल्लाह ताला मुझको अभी अता कर देगा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इबादत में तो लिख दिया जाएगा। जुमा के अदब और एहतराम में और इसकी इज्जत के बतौर, इसके एहतराम के बतौर मैं कर लेता हूँ 1 घंटा, इसका सवाब तो मिलेगा ना। तो इस तरीके से आप जुमा का एहतमाम कर सकते हैं। और इसके पहले मैंने कौन सा एहतमाम लाजिम बताया था, जुमा का बयान लाजिम पकड़ लो, एकदम लाजिम। जुमे के दिन तुमको बयान सुनना अपने आप पर लाजिम कर लो कि बयान तो नहीं छोड़ूंगा। जुमा का बयान के दरमियान में आने वाली जो भी चीज़ है ना, सबको दूर कर लेने का 1 दिन पहले ही, ठीक है, कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो तुमको जुमा का बयान सुनने से रोके। अब जुमा का बयान सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अजान के पहले निकलो या तो अजान सुनते ही निकल जाओ। अजान होती हो और आप मस्जिद की तरफ जाते हो तब आपको बयान सुनने मिलेगा, वरना कितना टाइम रहता है। जुमा की अजान हुई फिर आप उठे, चलो अब मैं नहा लूँ धो लूँ, तब तक के इमाम साहब का 10-15 मिनट का बयान हो जाएगा। और स्टार्ट का बयान जब हो जाता है उसके बाद आप एंट्री करते हैं तो बाकी का ऊपर से निकल जाए, समझ में नहीं आता कि क्या वजह से बात चल रही है ना। तो फिर प्याज का ब्याज हो जाए और ब्याज का प्याज हो जाए, समझना है। तो इस साथ को हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। अब सिर्फ एक पेज और सुनेंगे, एक थोड़ी सी तवील हदीस है, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। हज़रत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जुमा के दिन की आखिरी घड़ी में है, वही यानी जैसे हज़रत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया उन आखिरी घड़ी में है। और ये गुरूब के वक्त होती है, जब सूरज गुरूब होने वाला था। पता चला कि एक दूसरे साहबी ने भी ये कहा है, ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा, अभी देखो ये एक हदीस है ना, छोटी सी है लेकिन इसमें 2-3 चीज सीखने मिलेगी। एक तो जुमा की साथ के बारे में और कुछ और भी इंशाल्लाह, वो आपको कैच करना क्या। हज़रत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये जुमा के दिन की आखिरी घड़ी में ये साथ होती है और ये गुरूब के वक्त होती है। तो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला ने फरमाया वो घड़ी कैसे हो सकती है। 2 सहाबी के दरमियान में बात चल रही है, ठीक है ना। ये उनसे इख्तिलाफ कर रहे हैं, ये उनसे इख्तिलाफ कर रहे हैं। सीखना ये है कि इख्तिलाफ जब होता है तो कैसे उसका अदब बजा लाया जाता है। इख्तिलाफ का भी एक अदब होता है, अगर वो अदब आप इख्तिलाफ का बजा नहीं लाते तो फिर जो है इख्तिलाफ जो है वो जहमत बन जाता है बजाय कि रहमत बन। हज़रत काब बिन अहबार रदियल्लाहु ताला ने कहा कि वो साथ आखिरी साथ, ठीक है, जो हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला ने भी फरमाया। तो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला ने कहा वो साथ कैसे हो सकती है, हालांकि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से सुना है कि आप फरमाते थे कि वो ऐसे बंदे के मुआफिक होती है, ऐसे बंदे के मुआफिक यानी ऐसे बंदे को मिलती है कि जो नमाज पढ़ता है, उस वक्त में नमाज पढ़ता है, उसको वो साथ मिलती है। और ये नमाज का वक्त नहीं है, असर की तो आप पढ़ चुके, तो उसके बाद नफिल नमाज तो पढ़ नहीं सकते। तो नमाज जब उस वक्त में है ही नहीं और सरकार ने फरमाया नमाज के मुआफिक है वो घड़ी, नमाज पढ़ने वाले के ही मुआफिक होती है, तो उस घड़ी में जब नमाज नहीं है तो मुआफिक कैसे होगी। आया समझ में। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का कैलकुलेशन था, सही है या नहीं। यानी इन्होंने भी हदीस से दलील ली और उन्होंने भी हदीस से ही दलील ली। उन्होंने हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा कि आखिरी वक्त में, तो उन्होंने कह दिया, जब उन्होंने कह दिया तो है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैंने सरकार से सुना है कि वो घड़ी उसके लिए है कि जो उस वक्त में नमाज पढ़ रहा, तो उस वक्त में क्योंकि नमाज नफिल मकरूह है, नहीं पढ़ी जाती है, नफिल नमाज मना है, तो उसके मुआफिक होगी नहीं, तो वो घड़ी कैसे हो सकती है। आया समझ में, दोनों सही लग रहे हैं ना। आगे सुनो, तो नहीं कहा ये नमाज का वक्त होता ही नहीं है। तो हज़रत काब ने जवाब दिया, फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या ये नहीं कहा कि जो शख्स नमाज के इंतजार में बैठता है वो भी नमाज में, यानी असर के बाद अगर मगरिब तक कोई बैठा रहा मगरिब के इंतजार में और जिक्र के लिए, तो वो नमाजी में तो है, तो हो गई ना नमाजी के मुआफिक। देखो इस तरीके से उलमा इकराम, पहले के अइम्मा इकराम जब बहस करते थे ना तो हदीस ही पेश करते थे। हदीस के
یعنی حدیث ایک نے دلیل میں دی تو دوسرا بھی دلیل میں حدیث ہی پیش کرتا تو، اور حدیث کو ثابت کرنے کے لیے حدیث پیش کی جاتی ہے، قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے، ہے سمجھ میں؟ اور قرآن کی آیت کا حکم منسوخ کرنے کے لیے قرآن کی آیت لگتی ہے، حدیث سے منسوخ نہیں ہوتا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن کا کوئی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ایسا کرو، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی کہے گا نہیں حضور علیہ السلام نے تو ایسا کہا ہے، تو یہ ائمہ کا طریقہ ہے کہ قرآن کی آیت کے خلاف اگر حدیث نظر آتی ہے تو یہ اس کو رد نہیں کر سکتی، قرآن کی آیت کو منسوخ کے حکم کو منسوخ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت ہی دلیل میں دینی پڑے گی، اور ایسا ہے نا بعض آیتیں بعض کو منسوخ کرتی ہیں، یہ ہے سمجھ میں؟ حدیث سے حدیث منسوخ ہو سکتی ہے، آیت سے آیت ہو سکتی ہے، لیکن آیت حدیث سے نہیں ہوتی، اور حدیث آیت سے ہو سکتی ہے، آیا سمجھ؟ تو حدیث کے بدلے میں انہوں نے حدیث ہی پیش کی، تو یہ ان کا طریقہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے وہ نمازی میں تو ہے تو اس کے موافق تو ہو گئی، انہوں نے فرمایا ہاں یہ تو ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایکسپٹ کر لیا۔ کون ہے یہ؟ حضرت ابو ہریرہ، جن کو سب سے زیادہ حدیث یاد ہے۔ میں نے کہا نا 2-3 چیز سیکھیں گے، ایک تو تم نے وہ سیکھا کہ جمعہ کی ساعت کے بارے میں، 2 حدیثیں، دونوں حدیثوں کی تطبیق بھی ہو گئی، تطبیق بھی اس کو کہتے ہیں، بھی سیکھنے کو ملا۔ تطبیق کس کو کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ یہ بھی حدیث صحیح ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے، یعنی اگر یہ دونوں حدیثوں کو دیکھا جائے تو اس میں کانٹراڈکشن دکھتا ہے، یہ حدیث اس کے خلاف جا رہی ہے۔ اس میں کہا سرکار علیہ السلام نے کہ وہ ساتھ کون سی آخری ساتھ ہے، یہ اور روایت کس نے کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ہے نا؟ اور یہاں پر یہ حدیث ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے کے موافق ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے ہیں، یہ بھی اوتھینٹک ہے۔ تو اب دونوں میں تکرار نظر آ رہی ہے، لیکن تکرار وہ تیسری حدیث نے ختم کر دیا۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں تطبیق کرنا، یاد رہے گا ورڈ تطبیق کرنا، اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کو ملانا، اس انداز میں ملانا کہ ساری کی ساری حدیث صحیح ہو، اور یہ اصل پر پہنچنا ہے، کیونکہ ساری کی ساری حدیث صحیح ہوتی ہی ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور اس کے چیمپئن حضرت امام ابو حنیفہ تھے، اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے نا۔ اور علماء کرام حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے وقت کے ہی ہیں، لیکن رتبے میں ان سے کم ہیں، تو یہ ان کے شاگردوں کی طرح تھے حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایسا لیول پر تھا، ایسے درجے پر تھا کہ اگر وہ لکڑی کو سونا کہہ دیں تو ثابت کر کے دکھائیں، اگر وہ لکڑی کو کہہ دیں کہ یہ سونا ہے تو ان کا علم اتنا زبردست تھا کہ وہ ثابت کریں گے سونا ہے، سامنے لکڑی پڑی ہوگی لیکن وہ ثابت کر دیں گے سونا ہے، تم کو ماننا پڑے گا یہ سونا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا علم تھا، یہ ان کا لیول تھا کہ وہ اگر کسی چیز کو کہہ دیں۔ اب میں نے بات آ گئی امام ابو حنیفہ کی، تھوڑا سا حدیثوں سے نا اس طریقے سے سیکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم یہ اس مضبوطی کے ساتھ ان حدیثوں کو سمجھیں گے نا تو ہم کبھی جھوٹے اہل حدیثوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ ہم کو حدیثوں میں کیسے کیسے کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا۔ تو وہ اگر حدیث بھی پیش کرے گا نا تو ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، حدیث پیش کر رہا ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس بیوقوف کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا اور میری بھی نہیں آ رہا ہے نا، مجھے پتہ نہیں ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں آیا؟ تو انشاءاللہ اس کی تطبیق کریں گے۔ کیا تطبیق سمجھ میں آیا؟ اس طریقے سے تطبیق کی جاتی ہے۔ اب واقعہ سنیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مسئلے میں بحث چل رہی تھی، کوئی مسئلے کی بات چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ایسا ہے۔ وہ کون تھے نا سامنے امام، مجھے یاد نہیں، اگر کسی کو یاد آئے تو بتانا۔ امام مالک تھے، ہاں، بات چیت چل رہی تھی، انہوں نے کہا یہ مسئلہ ایسا ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ مسئلے کا سولوشن ایسا نہیں ہے۔ امام مالک کہہ رہے تھے کیسے نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آپ اس کے لیے حدیث پیش کریں، ٹھیک ہے؟ تو امام مالک نے، جیسے عامر بھائی بول رہے ہو حساب سے، امام مالک نے جو ہے حدیثیں پیش کی، کافی حدیثیں پیش کی اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جتنی حدیثیں پیش کی تھی نا ان تمام حدیثوں کا مطلب انہوں نے سمجھایا اور اس سے بتایا کہ اس مسئلے یہ حدیث کا مطلب یہ ہے اور اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ ان کی جتنی حدیثیں تھیں نا سب کو سمجھا دیا اور اس سے ثابت کر دیا کہ یہ مسئلہ تمہارا ایسا
इस हदीसों से साबित नहीं होता है, ये हदीसें इस मसले को साबित नहीं करती। तो इमाम मालिक ने कहा फिर ठीक है, यहाँ तक कि इतना समझाया हदीसों को डिटेल में कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इमाम मालिक ने कि हाँ मैंने जो हदीसें पेश की वो इसकी दलील नहीं आया समझ में, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हजरत फिर क्या है, ये मसला ऐसा नहीं है तो फिर ये मसला है कैसा, आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा देखो ये मसला अगर ऐसा है नहीं, अगर ऐसा है तो इसकी मैं हदीसें पेश करूँगा। उन्होंने हदीसें पेश की, यानी मसले का एक सॉल्यूशन बताया, जैसा उन्होंने बताया उसको तो रद्द कर दिया, ठीक है, उनकी दलीलें भी काट दी। फिर उसके बाद अपना बताया कि मसला ऐसा अगर है तो उसके ऊपर दलीलें पेश की। जब दलीलें पेश की, हदीसें पेश की, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा अब तुम मानते हो कि ये मसला ऐसा है, यानी इन्होंने जैसा सॉल्यूशन बताया। इमाम मालिक ने मान लिया कि हाँ अब समझ में आया कि ये मसला ऐसा है। बोले आप मान गए? उन्होंने कहा मान गए। तो उन्होंने कहा ऐसा भी नहीं, मनवा लिया पहले, बाद में, यानी हदीसें पेश करके मनवा लिया। किसको मनवाया? इमाम मालिक को मनवाया। मामूली बात है, इमाम मालिक को मनवाना खाने का काम है, इमाम आजम ही मनवा सकते हैं और कौन मनवा सकता है। मनवा लिया, इमाम मालिक ने मान लिया, उसके बाद में कहा ये ऐसा नहीं है। तो कहा हजरत फिर आपने तो यानी दलील देकर बताया, फिर कैसा है? तो बोले ऐसा नहीं ऐसा, और यानी थोड़ा और डिफर बताया, अलग बताया। फिर उसके ऊपर हदीसें पेश की, इतनी हदीसें पेश की, इतनी हदीसें पेश की कि इमाम मालिक ने वो भी मान लिया। मैं कहा मान गए? कहाँ माने? बोले ऐसा भी। समझ रहे हैं? यानी ये वाकया बताने का मकसद क्या है? समझो कि अहादीस पेश करके किसी मसले को सॉल्व करना इतना आसान नहीं जितना आज हम समझते हैं। आज जो अपने आप को सो कॉल्ड अहले हदीस यानी कहते हैं या हदीस का जानकार कहते हैं, एक हदीस लिए घूमते हैं, एक हदीस में समझते हैं कि पूरा मसला सॉल्व होता है, और यहाँ हदीसों का अंबार लगाने के बावजूद भी मसला सॉल्व नहीं हो रहा। फिर इमाम आजम ने कहा, फिर दूसरी जो तरीका बताया उस पर हदीसें पेश की, मान लिया उन्होंने, उसके बाद कहा ऐसा भी नहीं। मैंने फिर हजरत है कैसे, सरेंडर कर लिया क्या नहीं? फिर उसके बाद इमाम आजम ने असल जो मसला था वो बताया, उस पर हदीसें पेश की और कहा ये इतनी हदीसें मैंने इसलिए पेश की कि इन अहादीस से इस मसले में मुगालता पैदा होता है। पता क्या चला कि इमाम आजम जिस मसले में जो हदीसें गलत फहमी पैदा कर सकती हैं उन अहादीस को भी जानते थे। ये कमाल का इल्म है, ये मामूली बात नहीं है। जैसे हमको अगर कोई कहे कि भाई ऐसा मसला है इस पर हदीस, तो हमको याद आती है, हाँ ये हदीस है, इससे भी पता चलता है, ये हदीस है, इससे भी पता चलता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन ये जानना कि कौन कौन सी हदीस से इसमें गलत फहमी पैदा हो सकती है, ये मामूली बात नहीं। तो इमाम आजम उन अहादीस को भी बताते थे कि जिससे इसमें मुगालता पैदा हो सकता है कि जो असल में है नहीं। तो इतना ज़्यादा जो शख्स जानता हो तो वो उसका मसला गलत हो सकता है क्या? इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हनफियत है, और इसीलिए तमाम अइम्मा जो बाद में भी आए वो उनको इमाम आजम खुद कहते थे। इमाम बुखारी भी उनको इमाम आजम कहते थे, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला, ये पांचवा इमामों में से हैं। मालूम है 4 इमाम मशहूर है ना, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला ने भी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस थे, और इनका भी एक मसलक था, लेकिन वो वहीं पर यानी इसके ज़्यादा मानने वाले नहीं थे, आगे नहीं बढ़ा, इसलिए 4 ही मसलक रह गए, वरना 5वां भी था। समझना है? और ये सब के सब इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों में से, कोई शागिर्द है, कोई शागिर्दों का शागिर्द है, कोई उनके शागिर्दों का शागिर्द है, लेकिन ये सब एक चेन। तो पता चला कि इस तरीके से, तो हमने सुना जुमा की सात के ताल्लुक से कैसा डिफरेंस, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबी हैं, इनके अंदर ये मामला बात हुई। लास्ट में क्या सीखा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने आसानी से मान लिया कि हाँ चलो ठीक है हदीस है तो मान लिया, जबकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है कि जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको 2 किस्म के इल्म सिखाए। एक वो इल्म जो हम तुम्हें बयान करते हैं, और दूसरे वो असरार हैं कि अगर हम तुम पर फाश कर दें तो तुम हमारा नरखरा काट दो। नरखरे का लफ्ज़ है, नरखरा इसको कहते हैं, तुम हमारा नरखरा काट दो अगर हम जाहिर कर दें। तो वो ऐसा इल्म रखने वाला शख्स भी खामोश हो गया हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दलील देने पर, और हम थोड़ा सा इल्म रख लें तो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। ठीक है ना, हमने वो भी सीखा इंशाल्लाह।
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی طرف مائل تھے کہ یہ اس دن کا حق پورا کرنے والوں کے لیے رحمت ہے. اس کو بھیجنے کا وقت وہ جب آدمی عمل سے مکمل طور پر فارغ ہو جاتا ہے تو حاصل ہوتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بات فضیلت وقت ہے، اور جب امام منبر پر جاتا ہے لہٰذا ان دونوں وقتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگی جائے. سمجھ میں آیا؟ جب امام منبر پر جاتا ہے تو اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگی جائے. اس دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. جمعہ کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جمعہ کے آداب میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب اگلا ادب ہے وہ شروع کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر درود شریف کیسے پڑھیں؟ دیکھو صحابہ کرام کی شان. درود ابراہیم روز پڑھتے نماز میں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے درود پڑھتے تھے. اس کے باوجود بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود کیسے پڑھیں؟ یعنی درود پڑھنے کا ہو سکتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نیا طریقہ بتائیں، نیا درود بتائیں، تو اس لیے وہ بھی پوچھ لیا کہ یہ درود کیسے پڑھیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد آخر تک. اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو تیری رضا کا باعث ہو جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حق کی ادائیگی ہو، اور آپ کو وہ مقام محبوب عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور آپ کو ہماری طرف سے وہ جزا عطا فرما جو آپ کے شایان شان ہے، اور اس سے افضل بدلہ عطا فرما جو تو نے کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے عطا کیا ہو. آپ پر اور آپ کے تمام بھائیوں یعنی انبیاء اکرام اور صالحین پر رحمت ہو، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے. یہ عربی میں درود تھا، میں نے آپ کو اس کو ہندی میں اردو میں اس کا ترجمہ بتایا. دیکھیے کس طریقے سے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. نہیں آتا تو بھی آپ کوئی بھی درود شریف 80 مرتبہ پڑھیں، آپ کو ثواب ملے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب یہ درود شریف جو پڑھتے ہیں نا اس کی تفصیل بہت، یہ تو حدیث آپ نے سنی، اور ایک حدیث ہے وہ اس کو آج مخفی رکھتے ہیں، بہت طویل 1 پیج کی حدیث ہے پوری. انشاءاللہ سنیں گے کل، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. کل بھی آنا، اس کو مس نہیں کرنا ہے. اور یہ جیسے ہی اجتماع شروع ہوگا نا یہ فوراً یہی حدیث پہلے بیان ہوگی، تو جو لیٹ آیا وہ یہ حدیث مس ہو جائے گی. اور تمہارے پاس احوال العلوم تو ہے نہیں، کہاں سے پڑھو، اور میں دوں گا نہیں، تو سننے کے لیے آئیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالے مقدس کے صدقے طفیل ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. میرے مولا ہمیں جمعہ کی اس بہترین سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے تمام فضائل اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا احیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار خواب میں عطا فرمائے، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.